मेरा नाम बरजिस है और मैं क्रिश्चियन साइंस में कैसे हूँ, मैं आज बताना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन साइंस तक कैसे पहुँचा। बाइबल से मैं खुदा तक पहुँचने का तरीका ढूंढ रहा था और मुझे यही किताब निजात की नज़र आ रही थी कि मैं यीशु की बातों से कैसे खुदा तक पहुँच सकता हूँ। तो मैं उस तालीम में यीशु की मैं जब देख रहा था तो मुझे उसमें एक बात मिली कि यीशु ने कहा, हील द सिक एंड रेज द डेड और बैप्टाइज द नेशन इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। इस तरह की बात तो मुझे महसूस हुआ कि मसीहों में शफा पाने का रुझान भी होना चाहिए, शफा देने का। तो मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा था जो लोग कर रहे थे, मतलब मेरे को मुझे एक कामिल शफा खुद पानी थी और मैं उस तक पहुँचना चाह रहा था। तो मैं जब भी बाइबल पढ़ता था उसमें से, और मैं महसूस करता था कि शफा का कलाम है और इसको सुनने वाले शफा पाते हैं। तो और मुझे मुझे यीशु को समझना होगा, क्योंकि इन बातों की मैं यीशु की कलाम की आयतों पर गौर करता रहता था हर वक्त, दिन ब दिन। तो मुझे बात समझ में आ रही थी कि यीशु ने हमेशा कलाम की मदद से फ़तह पाई। वो खुद कलाम था, उस पर रूह क़ुद्दूस थी और खुदा उसके ज़रिए इंसानों को निजात दे रहा था। तो मैं यीशु को मज़हब नहीं समझता, यीशु क्रिश्चियनिटी को मेरी नज़र में यूनिवर्सल आलमी निजात है। खुदा ने दुनिया से यीशु के ही ज़रिए कलाम किया और यीशु ही के ज़रिए से निजात मिलनी है दुनिया को, और उसको कैसे समझना चाहिए। मैं क्या उसको मज़हब की शक्ल से मैं सीखना चाहूँगा, या मुझे लोग बता रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई बिज़नेस मैनेजमेंट नहीं करनी थी मज़हब के नाम पे। तो मेरा अमेरिका जाना हुआ शिकागो, तो वहाँ मैंने चर्च की दीवार पर लिखे हुए देखा साइंस, क्रिश्चियन साइंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि साइंटिफिक और मज़हब का ताल्लुक़ कैसे हो रहा है आपस में, साइंस एंड रिलीजन टुगेदर। मैंने जाकर लोगों से मिला, रुका और कि साइंस और क्रिश्चियन एंड साइंस ये कैसे हो गया। तो मुझे पहले पता चला कि यीशु की शफा एक साइंटिफिक हीलिंग थी और वो हर इंसान सीख सकता है। और ये कैसे हुआ, ये मुझे पता चला। मतलब मैं काफ़ी दिनों से खोज रहा था इस बात को, कलाम की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे पता चला कि ये एक अमेरिका में आज से तकरीबन 150 साल पहले एक खातून जिनका नाम था मैरी बेकर एडी, वो बिल्कुल मरने वाली थी और बिल्कुल बीमार हालत में थी। तो और वो मौज़ाती तौर पर मेरे ख्याल में ये बात 1860 की होगी, अशरे के करीब। तो उन्होंने जब बिल्कुल पलंग पर, घर वालों ने नाउमीद छोड़ा हुआ था उसकी मौत का इंतज़ार कि किस वक्त, डॉक्टरों ने भी नाउमीदी की उन पर कह दी थी, बात कह दी थी। तो वो इंतज़ार में लेटे उसने सोचा कि मैं मसीह हूँ और मैं खुदावंद यीशु का इंतज़ार करती हूँ। हमेशा हम लोग कलाम उसकी बातें सीखने में लगे रहते हैं। तो वो था, है और आने वाला है। वो मर के ज़िंदा हुआ और ये बात एक थ्योरी या नज़रिया नहीं है, ये एक सच्चाई थी, हकीकत थी। तो वो मुझे शफा देगा। और उसने उस वक्त तहैया कर लिया कि वो यीशु अगर ज़िंदा खुदावंद और खुदा है तो वो शफा पाएगी। और उस खातून मैरी बेकर एडी, और उन्होंने इस बाइबल में जो यीशु जिस वक्त हौज पे एक आदमी अपने पलंग पर बैठा हुआ था, उसमें यूना 5 में शायद हवाला है इसका। तो उसने कहा कि मुझे कोई है पानी के हौज में फेंकने वाला। उसने कहा तू क्या चाहता है, मैं तुझे पानी के हौज में फेंकूँ या शफा चाहता है। उसने कहा मैं शफा चाहता हूँ। तो यूसुफ ने कहा उठ और जा, तू शफा पा गया, चल। वो चल पड़ा और सब्त के दिन पे यीशु ने उसको शफा दी। तो यहूदी बहुत गुस्से हुए इस बात पे। लेकिन उसके बाद यीशु ने एक और बात भी इसी तरह की शफ़े मज़ारी में कही कि गुनाह और बीमारी, कि बीमारी से शफा पाना चाहता है या अपने गुनाहों से शफा पाना चाहता है। यीशु ने गुनाह का भेद इस दुनिया को ज़ाहिर किया और
یہ جس کے لیے اس کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا. تو یہ باتیں مجھے کرسچن سائنس میں میری بیکر ایڈی جو شفا پا گئی اور اس نے وہ اس کا یسوع سے ٹاکرا ہوا انکاؤنٹر ود جیزس اینڈ شی ہیلڈ آفٹر اٹ. اور اس کے بعد اس نے یہ سائنس دنیا کو بتائی اور میں اس سائنس کی تلاش میں تھا. اور پھر میں نے جا کے میں امریکہ سے ہر شخص پیسے بنانے جاتا ہے اور میں نے اپنی دولت یہی سمجھی کہ میں جا کے میں کرسچن سائنس کو سیکھوں. اس کے علاوہ میں جیز میوزک کا شوق میوزیشین میں نے وہ بھی امریکہ سے سیکھا, لیکن میں نے جو کرسچن سائنس سیکھی وہ میں نے جا کے میری بیکر ایڈی کی تعلیم حاصل کی اور لوگوں سے ان کے ریڈنگ رومس میں جا کر میں اسٹڈی کرتا تھا. تو میری بیکر ایڈی نے ہیل ہونے کے بعد مسیح کلام کے مطابق ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سائنس اینڈ ہیلتھ ود کی ٹو دا اسکرپچرس. یہ سائنس اینڈ ہیلتھ یہ کتاب 1886 میں مکمل ہو گئی تھی. یہ کتاب یسوع کے اس شفا کی طاقت کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. ہر شخص ہم شفا پا سکتے ہیں. اس کتاب کو پڑھ کے میں شفا پایا, میرے کو چشمہ اتر گیا اسی وقت. اور اس کے بعد سے میں بہت سی میرے ساتھ بیماری ہر وقت میرے ساتھ پرابلم تھی. میرے دانتوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے علاوہ میں بہت سی میرے اوپر میں اکثر بیمار رہتا تھا. اور میں یہ کتاب پڑھتا رہا, ہیل ہوتا رہا. میری فیملی کے لوگ بھی اس کتاب سے ہیل ہوتے رہے اور میرے دوست بھی اس طرح ہیل ہوتے رہے, مسلمان دوست, پاکستانی کرسچن بھی. لیکن اس ہیلنگ کے اندر جو میری بیکر ایڈی نے دنیا کو بتائی جادو کی طرح یا ریڈی میڈ ہیلنگ نہیں تھی. اس میں خود یسوع کو قبول کرنا تھا, اس کا مطالعہ کرنا تھا اور یسوع کو ایمان سے پہلے عقل اور انڈرسٹینڈنگ جس کو کہتے ہیں سمجھ بوجھ بھی بہت بڑا علم مقام رکھتا ہے کرسچن سائنس میں کہ ہم ایمان جو اندھا ہے بلائنڈ فیتھ سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ آیا یسوع کرائسٹ جیزس ہے کیا, گاڈ ہے کیا, چلڈرن آف اسرائیل کیا ہیں, ان کے معنی کیا ہیں, ان کے فزیکل معنی الگ ہوئے ہیں جو کرسچن سائنس بتاتی ہے ہمیں, اس کے اسپریچول معنی الگ ہیں. اور ہم کرسچن سائنس بتاتی ہے ہم سب کیسے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن سکتے ہیں. ہم کس طرح وہ ذہن جو یسوع کے پاس تھا, جس سے یسوع دنیا کو دیکھ رہا تھا, ہم وہ کیسے وہ ذہن اپنے اندر رکھ سکتے ہیں. اور یہ مطلب میں جس یسوع کو دیکھ رہا تھا کرسچنوں میں, چرچوں میں, کہ بطور ایک پرسنالٹی پوجا کر رہے تھے, پوجا پرستش, اس پرسنالٹی کو جو یسوع نے کبھی بھی اپنی تعلیمات میں اس نے کہا کہ میں تم میں ہوں, تم شاخیں ہوں, انگور کی جیسے اس نے مثالیں دی کہ میں باپ میں ہوں, تم مجھ میں ہو, ہم تینوں آپس میں قائم ہیں. یہ قائم ہونا جو یسوع میں, خدا میں, باپ میں اور خدا کے بیٹے بیٹی بن کر دعا مانگنا اور یسوع میں دعا مانگنا, یسوع میں طاقت پانا, اور جب یسوع کو تو شفا بھی ملتی ہے, گناہ بھی دھل جاتے ہیں. تو ایک شخص اگر گناہ میں ہے تو اس کے پاس یسوع نہیں ہے, اور اگر گناہ کو پا لیتا ہے یسوع تو گناہ سے دھل جاتا ہے. یہ باتیں میں نے اس کتاب سے سیکھنی شروع کر دی. اور میں کرسچن سائنس کے بارے میں میں پریکٹیشنر میں نے کورس کیا اور میں اب اپنے والنٹیئر کراچی میں لوگوں کو ہیل کرتا ہوں. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا آج بھی موضع کر رہا ہے اور خدا کا کلام انسانوں کو شفا دے رہا ہے, اور میں جو خدا کے نام پہ, خدا کے کلام پہ نہ اور کرسچن سائنس جس میں اپنا ہم نے کراس یا اسٹریچ اٹھا کے خود شفا کی طرف جانا ہے, ہمیں کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا, اور میں اس کی میں لوگوں کو پریکٹس کرتا ہوں. اور میں کرسچن سائنس کی ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کتابیں, باتیں, اور جس کو بھی کسی بھی طرح کی حالت ہو وہ رجوع کر سکتا ہے مجھ سے یا کرسچن سائنس کے ہمارے ادارے سے. اور اس کی یہ ہر وقت ہم نے انسان کا پہلا ترجیح ہماری کہ اس کو یسوع کے نام پہ خدا جو ہمارا جو ہمارا باپ بھی ہے اور ہمارا تخلیق کے حساب سے ہماری ماں بھی ہے, فادر اینڈ مدر گاڈ, ہماری دونوں صلاحیتیں, ہمارا رجوع کرنے والا, ہماری ساری سورس آف سپلائی, موسیٰ کی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں, 10 عہد نامے, اس میں شروع کے 3 میں کہ خدا کے علاوہ ہم کسی سے کرسچن سائنس والے ہیلنگ نہیں مانگتے اور خدا ہم کو ہیل کرتا ہے. ہم دوائی کو سمجھتے ہیں کہ ایک مردہ ہے, اس میں کوئی ذہانت نہیں ہے. خدا کے کلام کو ہم دوائی اور خدا سے بات کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو میں آہستہ اپنے اس چینل پہ
میں کرسچن سائنس سے کیسے میں ہیل ہو رہا ہوں، کر رہا ہوں، اور خدا کا کلام میری کیسے مدد کر رہا ہے، اور سائنس اینڈ ہیلتھ کیسے میں اس کو سمجھ رہا ہوں اور لوگ شفا پا رہے ہیں. لیکن یہ شفا 1-2 منٹ میں نہیں ہوتی. میں کم از کم آدھا 1 گھنٹہ لوگوں میں صرف یسوع کے اندر انوائنٹ کرتا ہوں، بیپتائز کرتا ہوں. ان کو کیا ہے، یسوع کو قبول کرنا پڑتا ہے، لفظی طور پہ نہیں، یسوع کے اندر پورا اپنے اندر پیدا کر کے اس کو بڑا کر کے. جیسے ایک حاملہ عورت بچے کو 1 مہینہ 2 مہینے 9 مہینے پورا ایک بچہ انسان کا بن جاتا ہے اس میں، اسی طرح یسوع بھی ہمارے اندر بڑا ہوتا جاتا ہے کلام اور خدا کی محبت اور ہماری ترجیح اور توجہ انٹینشن سے، اور ہم ہیل پاتے ہیں. تو میں آپ کو آہستہ آہستہ میں اس میں سے بتاتا رہوں گا. اور سائنس پاکستان میں بہت خوشی ہوگی کہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یا کسی چرچ اپنی مطلب اس میں صرف اور صرف مقصد یہ کہ لوگ خدا کلام میں شفا پائیں. اور وہ خدا، وہ یسوع، خدا کرائسٹ جیزس آج بھی ہیل کر رہا ہے، آج بھی لوگ شفا پا رہے ہیں. اور ہم خدا میں مکمل ہو کے ریپچر، اسپرچولی مائنڈیڈ ہو کر ریپچر کے لیے اس فارم میں آ رہے ہیں کہ ہم خداوند کو دیکھ سکیں اور قبول کر سکیں. اور اس میں شفا ہونا بھی اس کا پہلا ثبوت ہے. تو آج میری پہلی ویڈیو ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو پاکستانی کرسچنس اردو میں مزید ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہوں. اور اب ہم کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، بوسٹن سے. ہمارے اور بہت بہتر آپ کو اور مزید انفارمیشن مل سکتی ہیں.